شامی صاحب عمران خان کے آئیز اینڈ ایئرز کہلائے جاتے تھے فیض حمید صاحب، اور آج انہی کو جو ہے وہ جھٹکا لگا ہے۔ دیکھیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، ان کو آج گرفتار کر لیا گیا، جی، فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ اب کورٹ مارشل ہوگا اور دیکھتے ہیں ان کو کیا سزا ملتی ہے۔ خود احتسابی کا عمل کیا جاری ہے؟ صرف ریٹائرمنٹ یعنی بینیفٹس ان سے لیے جائیں گے، اچھا، اور رینک بھی چھینا جا سکتا ہے، اور سزا بھی؟ اور سخت سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو سزائے موت سے لے کر سزائے قید تک۔ دیکھیں، اب ایک تو ان کے خلاف وہ ٹاپ سٹی کا کیس چل رہا تھا، جی، کہ اس کے جو مالک ہیں قمر معیز احمد خان صاحب، جی، انہوں نے درخواست دی سپریم کورٹ میں کہ مجھے جناب دھمکایا گیا اور میرے گھر پہ چھاپا مارا گیا، ایس آئی کے لوگ اور رینجرز کے لوگ، انہوں نے مل کے جنرل فیض حمید کی ہدایت پر، اور ان کے بھائی بھی اس میں انوالو تھے، نجف حمید جو ہیں، اور ہمارے گھر سے بہت سا سامان، سونا نقدی اور بہت سے اور معاملات جو ہیں، یعنی قیمتی جو نوادرات تھے ان کے، وہ اٹھا لیے گئے۔ بالکل۔ اور وہ جو ان کی یعنی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس پر قبضہ کرنے کا پروگرام تھا، ان پہ دباؤ تھا کہ وہ دستبردار ہو جائیں۔ تو اب وہ 1200 ارب روپے، اس سوسائٹی کی جو مالیت بتائی جاتی ہے 1200 ارب روپے کے قریب ہے اس کی جو زمین کی مالیت۔ صحیح۔ تو بہرحال وہ سپریم کورٹ پہنچے، اور سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ وزارت دفاع جو ہے وہ اس کو آپ درخواست دیں اور وہ تحقیقات کریں ان معاملات کی۔ اٹارنی جنرل نے یقین دلایا کہ وزارت دفاع یہ کرے گی۔ پھر وزارت دفاع نے ایک میجر جنرل کی قیادت میں ایک کمیٹی قائم کر دی۔ اس کمیٹی نے انکوائری کی، اور انکوائری کے بعد آج جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جنرل فیض حمید جو ہے، ان کا تعلق ہے چکوال سے، جی ہاں، بالکل، اور ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے ایک بھائی جو ہیں وہ تحصیلدار ہیں، اور ایک بھائی جو ان کے ہیں وہ کچھ عرصہ پہلے ایک ٹریفک حادثے میں لقمہ اجل بن گئے تھے۔ تو اب لیکن جو آئی ایس پی آر نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے، اس میں اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے معاملات ایسے تھے، ان کی سرگرمیاں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو کارروائی کرتے ہیں تو الزام نہیں لگاتے، تحقیق کرتے ہیں، ثبوت حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد اقدام کرتے ہیں۔ تو گویا کورٹ آف انکوائری تو اب قائم ہو گئی، یعنی وہ تو کورٹ آف انکوائری تو سمجھے ہو گئی نا، اب انکوائری تو ہو گئی، اب تو ان کا مقدمہ جو ہے وہ چلے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وزنی شواہد جو ہیں ان کے ملے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کی مصروفیات کے بارے میں۔ اب ریٹائرمنٹ کی بعد کی مصروفیات ان کی کیا تھیں، اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی۔